السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم آج سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ ملک کو ترقی دینے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی فعال ہونا، متحرک ہونا اور ان کا معاشرے کے اندر اپنا کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے، سوچیں اور بتائیں کہ ملکی تعمیر و ترقی میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملکی ترقی میں اس کی تعمیر میں خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے فعال کردار ادا کر سکتی ہیں، ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین کے کام سے متعلق چند معروف شعبوں کے نام بتائیں۔ اب تو خواتین جو ہیں تقریباً تمام شعبوں میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، جس میں دیکھیں اگر تعلیم ہے، طب ہے، ادب ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اور صنعت و حرفت میں بھی جو ہے وہ شعبوں میں، مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہی ہیں۔ اور اگر ایک معاشرے کو بہترین بنانا ہے تو خواتین کو مردوں کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی دیکھیں، ملکی ترقی میں خواتین کا کردار الفاظ ہیں: متحرک، حرکت میں، تعمیر، مرمت کرنا، مفلوج، نکارہ، خالق حقیقی اللہ تعالیٰ، دوشیزہ لڑکی، اور سنگ میل، نشان منزل۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ ہماری دنیا میں مختلف عمر، تجربے اور صلاحیت کے حامل لوگ آباد ہیں، جن میں بوڑھے، بچے، جوان، مرد اور خواتین سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اس دنیا کے فائدے اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر کسی ملک، خطے، معاشرے یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی میں کردار ادا کیا، ان معاشروں میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں یا تمام ممالک میں دیکھا جائے جہاں پر عورتیں یا خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں یا ان کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، وہی معاشرہ جو ہے وہ یا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ عہد جدید میں نت نئی ضرورتوں کے پیش نظر خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کی کم و بیش نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قومی و سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس اہمیت کے تناظر میں ہمیں اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور باہنر بنانے کی ضرورت ہے۔ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ مرد خاندان کا صرف کفیل ہوتا ہے، جبکہ خاندان کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی ذمہ دار عموماً عورت ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے سبب امور خانہ داری ہوں، بچوں کی تعلیم و تربیت یا دیگر معاشرتی ذمہ داریاں ہوں، سب میں اس کی سلیقہ مندی کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرا ہے تو وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات پر اہمیت دی گئی ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہنرمند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کیا ہے، مرد صرف جو ہے خاندان کا کفیل ہے، ایک خرچ اٹھاتا ہے، ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم و تربیت، گھر کے سارے کام۔ ٹھیک ہے، امور خانہ داری کا مطلب ہوتا ہے گھر کے سارے کام، اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر معاشرتی ذمہ داریاں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عورت کی ذمے میں آتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خواتین کا ملکی، معاشرتی اور سیاسی معاملات میں عملی کردار ترقی کے لیے درواہ کر دیتا ہے۔
قیام پاکستان کی جدوجہد ہو یا ادب کا میدان، صنعت و حرفت کی بات ہو یا تعلیم و طب کا شعبہ، عسکری خدمات ہوں یا انسانی خدمت کا جذبہ، ہر میدان میں خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی میں ایسے ہی کارہائے نمایاں سر انجام دینے والی چند خواتین کے کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گھر کے کاموں میں یا بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ عورت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں ملکی طور پر، سیاسی اور معاشرتی طور پر بھی عورت کا بہت اہم جو ہے کردار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہیں ٹھہرے اور بتائیں خواتین کو نظر انداز کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو خواتین کو نظر انداز کرنے سے کوئی بھی ملک اپنی قومی اور سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ آگے ہے پاکستان کی کس بیٹی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا؟ جی، پاکستان کی بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ آگے ہم اس کی پڑھائی دیکھتے ہیں۔ بلندیوں کو چھو لینے کی انسانی خواہش ایک فطری خواہش ہے۔ 19 ستمبر 1990 کو وادی شمشال گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والی بچی، جس کا بچپن سادگی سے ماں کی گھر کے کاموں میں مدد کرتے اور ریوڑ ہانکتے گزرا، کسے خبر تھی کہ بڑے ہو کر قوم کی یہ بیٹی ناقابل یقین کارنامے انجام دے کر پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں سر بلند کر دے گی۔ 19 مئی سن 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال سر کر کے ثمینہ حیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ-پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون کوہ-پیما بن گئیں۔ پاکستان کی یہ قابل فخر بیٹی 2013 سے سن 2022 کے درمیان سیون سمٹ سمیت دنیا کی کئی بلند و بالا چوٹیوں پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کر چکی ہیں، لیکن ان میں سبز ہلالی پرچم کو بلندیوں پر لہرانے کا شوق کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ثمینہ حیال بیگ، جنہوں نے بہت کم عمر میں یعنی 21 سال کی عمر میں انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو اور پھر K2 کو جو ہے وہ سر کیا ہے اور دنیا کی پہلی کم عمر ترین خاتون کوہ-پیما بن گئی۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والوں کا جب ذکر ہوگا تو قوم کی ایک اور مایہ ناز بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہوگا، جس نے دنیا بھر میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل سن 2004 ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کی یہ قابل فخر بیٹی نہ جانے اور کتنے اعزازات پاکستان کے نام کرتی، لیکن بدقسمتی سے یہ نہایت کم عمری یعنی صرف 16 برس کی عمر میں ایک مخلف بیماری کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ عالمی سطح پر ملک کا نام سر بلند کرنے کی وجہ سے انہیں تمغہ حسن کارکردگی کے علاوہ مزید اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ قوم کو ہمیشہ اس پر فخر رہے گا۔ اب یہاں دیکھیں، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہی ہوگی عرفہ کریم، جس نے جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ والد مختار احمد شیخ فوجی افسر تھے۔ گھریلو عسکری ماحول کے سبب مریم کے دل میں دفاع وطن کا جذبہ بچپن ہی سے موجزن تھا۔ اپنے خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ سن 2015 کی ایک صبح جب لڑاکا طیارے میں وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ
معمول کی پرواز پر روانہ ہوئیں تو اچانک خرابی کی وجہ سے طیارے کا انجن آگ کی زد میں آ گیا۔ مریم اور ان کے انسٹرکٹر چاہتے تو پیراشوٹ کے ذریعے سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن طیارہ اس وقت آباد علاقے پر سفر کر رہا تھا۔ چھلانگ لگانے کی صورت میں ان کی جان تو بچ جاتی، لیکن کئی اور قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ طیارے کو آبادی سے 4 میل دور جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کوشش میں وہ خود کو نہ بچا سکے اور جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر درجنوں لوگوں کی زندگیاں بچا لیں۔ مریم مختار کو پاک فضائیہ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں ان کی خدمات کے صلے میں تمغۂ بصالت سے نوازا گیا۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی پر فخر ہے۔ دیکھیں کہ بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور دوسرے جو لوگ تھے ان کی پرواہ کی اور ان کی جانوں کو بچایا۔ عبدالستار ایدی مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدی کے نام سے کون واقف نہیں؟ عبدالستار ایدی مرحوم، جنہوں نے سسکتی اور بلکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل یقین کردار ادا کیا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا فیصل ایدی، جو ایدی صاحب مرحوم کی قائم کی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بخوبی چلا رہے ہیں، وہیں وہ ایدی مرحوم کی انسانی خدمت کی روایات کو بھی دل و جان سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ محترمہ بلقیس ایدی کو ان کی ان لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ پاکستانی قوم ان محسنوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ عبدالستار ایدی صاحب کو کوئی نہیں جانتا، تو ان کی جو وائف ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی خدمات کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں فیصل ایدی، وہ بھی بخوبی جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 1960 کے قریب پاکستان میں جذام کوڑ کا مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس مرض میں مریض کا جسم گل سڑ کر ٹکڑوں کی شکل میں الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوڑ کے اس مرض میں مبتلا لوگوں کے جسموں میں پیپ پڑنے سے ناقابل برداشت بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ ماضی میں لوگ ان بیماری کو اللہ کا عذاب گردانتے ہوئے مریضوں کو گھر سے دور الگ بستیوں میں چھوڑ دیتے اور پلٹ کر خبر نہ لیتے تھے۔ ایسے حالات میں انسانی خدمت سے سرشار ایک جرمن نژاد دوشیزہ ڈاکٹر رتفاؤ کو چند دنوں کے لیے کراچی میں قیام کا موقع ملا۔ انہیں اپنی ایک دوست کی مدد سے کوڑ کے مریضوں کی ناگفتہ بحالت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی تمام عمر ان مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں جذام کے مرض کو قابو میں قرار دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جرمنی سے تعلق رکھنے والی ایک دوشیزہ جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر آ کر اس بیماری کو ختم کیا تھا، اور آپ کو اس بیماری کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا بھی گیا ہے۔ جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، آپ کا کوئی جسم کا حصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس گوشت کا اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت بری بیماری ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر نیٹ سے سرچ کریں گے تو آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ اس مخلف مرض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے 87 سال کی عمر پائی۔ 2017 کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جوانی سے بڑھاپے تک نصف سے زائد عمر پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ آج زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنی صلاحیتوں سے کئی نت نئے سنگ میل طے کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ تعداد ناکافی ہے۔ خواتین کے تعلیمی مسائل کو کم کرنے، ان کے لیے خاطر خواہ تعلیمی و وظائف اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کے صلے میں مناسب حوصلہ افزائی کی روایت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہی
ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بقول شاعر، اے دور نو تیری قسم، آگے ہی جائیں گے قدم، ہم تیری صف تیرا علم، تیری حقیقت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں اہم کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں، جس میں ہم نے بہت سی خواتین کا پیچھے ذکر بھی سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر امور خانہ داری بھی انجام دے رہی ہیں، مردوں کے ساتھ مل کر ان کی ذمہ داریوں میں بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ کسی ملک کی تعمیر و ترقی کا خواب خواتین کے تعلیم یافتہ اور باہنر ہونے سے مشروط ہے۔ کوئی بھی ملک یا معاشرہ تب تک ترقی کی معراج کو نہیں پا سکتا جب تک اس ملک کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی میں فعال کردار ادا نہ کریں۔ اب پڑھائی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ بک بھی دیکھ لیں گے۔ تو سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ۔ خواتین نے اپنے کارۂ نمایاں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ کاروبار زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی مایوس کن۔ عرفہ کریم کو نوازا گیا تمغہ حسن کارکردگی سے۔ ثمینہ حیال بیگ پیدا ہوئیں وادی شمشال میں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، غلط فگروں کے سامنے کراس اور درست جملوں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا ہے۔ کفیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ اٹھانا۔ تو کیا مرد جو ہے وہ پورے خاندان کا خرچ نہیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ غلط ہوگا۔ آگے ہے خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، ٹک، یعنی کسی طرح بھلایا نہیں جا سکتا۔ فراموش کا مطلب ہوتا ہے بھلانا۔ عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ کیا عرفہ کریم نے کیا تھا؟ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نہیں تھا کیا؟ کس نے پھر کیا تھا؟ جی، ثمینہ حیال بیگ نے کیا تھا۔ تو اس طرح یہ غلط ہوا۔ آگے ہے مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے جذام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، بالکل ٹھیک، ٹھیک۔ محاورہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آسمان سر پر اٹھانا کا مطلب ہے بہت زیادہ شور کرنا، اسی طرح آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔ یاد رکھیں محاورے کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسے آسمان سر پر اٹھانا کی جگہ فلک سر پر اٹھانا نہیں ہو سکتا، یعنی یہاں پہ آسمان کا مطلب فلک بھی ہوتا ہے نا، تو آپ اس کے ہم معنی الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ مجازی معنی، اصل معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آسمان سر پر اٹھانا۔ اب ہم آسمان کو سر پہ تو نہیں نا اٹھا سکتے، ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ بہت زیادہ شور کرنا۔ اسی طرح آگ بگولا ہونا، اب آگ بگولا تو ہم ہوتے نہیں ہیں، ہم اس وقت سخت غصے میں آتے ہیں، یعنی ہم اصل معنی کے بجائے مجازی معنی جو ہے وہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو سوال نمبر 5 ہے نا، درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسے یہ پیراگراف جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس کو دیکھیں۔ ہر روز روز عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، مارے مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے محنت کی جائے۔ کامیابی ہمیشہ
محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سے محاورے جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے ہر روز روز عید ہو، احمقوں کی جنت میں رہنا، ٹھیک ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور خیالی پلاؤ پکانا، اس کے بعد ہے کچھ ہاتھ نہ آنا، مارے مارے پھرتے رہنا، اور قدم چومنا۔ یہ سارے محاورے ہیں اور ان کے آپ کو مطلب بھی سمجھ آ رہے ہوں گے، جیسے ہر روز روز عید ہونا یعنی ہر روز خوشی کا دن ہونا، احمقوں کی جنت میں رہنا یعنی خوش فہمی میں رہنا، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا یعنی بہت زیادہ مغرور ہونا، خیالی پلاؤ پکانا یعنی ایسی باتیں سوچنا جن کا کوئی وجود نہ ہو، اس کے بعد ہے دن میں تارے دکھانا، دماغی صدمہ پہنچنا یا سبق سکھا دینا، اور کچھ ہاتھ نہ آنا یعنی کچھ حاصل نہ ہونا، مارے مارے پھرتے رہنا یعنی کسی کام کے لیے کوشش کرتے رہنا، اور قدم چومنا یعنی کامیابی حاصل ہونا۔ تو ان کو آگے اگر آپ دیکھیں نا تو ان کو آپ نے جملوں میں جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کاپی کو تیار کریں گے، جس میں ڈیٹ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، سبق نمبر 4 ہے، اور ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار جو ہے وہ عنوان لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل عبارت پڑھ کر محاوروں کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہر روز روز عید ہونا، تو بچے چاہتے ہیں کہ ہر روز شہر میں میلہ لگا رہے اور ہر روز روز عید ہو۔ آگے ہے احمقوں کی جنت میں رہنا۔ احمد کا خیال ہے وہ پڑھے بغیر افسر بن جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ خالد کے بہت نخرے ہیں، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ دن میں تارے دکھانا۔ سارا کا سر دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ خیالی پلاؤ پکانا۔ شیخ چلی عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، بس خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ کچھ ہاتھ نہ آنا۔ لالچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لالچی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ مارے مارے پھرنا۔ دانیال نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ قدم چومنا۔ محنت کرنے والوں کو پھل ضرور ملتا ہے، کامیابی ایک دن اس کے قدم چومتی ہے۔ سوال نمبر 5 کے بعد یعنی محاورات کے سوال کے بعد ہم سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں کہ کسی مسند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ جیسے ہے لفظ ہے حصول، ترقی، رہائش، ملازمت، رسوم، نسبت، تعاون، آزمائش، تکمیل، امر۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، جیسے حصول، یہ پیش سواد پیش، واؤ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ واؤ جو ہے اس میں آواز جاری ہے، اس لیے یعنی ساکن نہیں آئے گی کیونکہ آواز رکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاری ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی ہم نہیں لگائیں گے۔ ہے پیش سواد پیش، واؤ کچھ بھی نہیں، لام ساکن، حصول۔ آگے دیکھیں لفظ ہے ترقی، تے زبر، رے زبر، قاف کے نیچے زیر ہے اور شد بھی ہے، رے کے ساتھ بھی قاف مل رہا ہے اور قاف جو ہے وہ یہ کے ساتھ بھی مل رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر شد آئے گی، اور یہ آواز جاری ہے اس لیے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آگے لفظ ہے رہائش، رے زبر، ہے زبر اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اور شین ساکن، رہائش۔ اب یہاں پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر ساتھ الف آ جاتا ہے، جیسے ہے کے ساتھ الف آئے تو اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی۔ آگے لفظ ہے ملازمت، ملا، میم پیش، لام زبر۔ دیکھیں ادھر بھی لام کے بعد الف آ رہا ہے اس لیے ملا، زے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، تے ساکن، ملازمت۔ آگے ہے رسوم، رے پیش، سین پیش، واؤ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، آواز جاری ہے، میم ساکن۔ آگے ہے نسبت، نون کے نیچے زیر، سین کے اوپر ساکن، نسبت، بے زبر، تے ساکن۔ تعاون، تے زبر، عین زبر، عین دیکھیں اس کے ساتھ پھر الف آ رہا ہے اس لیے زبر آ جائے گی، واؤ پیش اور نون ساکن، تعاون۔ آگے ہے آزمائش، آز علامت دا کے اوپر جو ہے وہ آگے ہی ایک علامت ہے تو اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے، زے جو ہے اس کے اوپر ساکن، میم کے اوپر زبر،
میم کے اوپر زبر، آزما عش، حمزہ زیر اور شین ساکن۔ آگے ہے تکمیل، تے زبر کاف تک آواز رکی ہے، کاف کے اوپر ساکن آئے گی، میم کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ آواز جاری ہے، لام ساکن، تکمیل۔ آگے ہے لفظ امر، الف زبر، میم زبر، رے ساکن، امر۔ آگے جو ہمارا سوال ہے وہ دیکھیں کہ سوال نمبر 7، کالم الف اور کالم بے کے متضاد الفاظ کو ملائیے۔ تو الفاظ متضاد ہے، آپ کو پتہ ہے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کے جو الٹ ہوتے ہیں انہیں متضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کالم الف میں دیکھیں اور کالم بے میں دیکھیں، جیسے دور تو کیا ہوگا؟ نزدیک، عالم جاہل، عروج زوال، مرد زن، زن کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہو گیا، اور غالب مغلوب۔ آگے ہے سوال نمبر 8، سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے سب کاپی پہ لکھنے ہیں، اور پڑھائی کے دوران میں نے کافی الفاظ جو ہیں وہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں نے ہاتھ کشید بھی کیے ہیں، اوپر معنی بھی لکھے ہیں، تو آپ وہ کاپی پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 9، مدرجہ ذیل مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ اب ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ مفرد جملے کیا ہوتے ہیں اور مرکب جملے کیا ہوتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی وہ جملے جس میں دو باتیں ہوں، یعنی دو مسند علیہ ہوں اور دو مسند ہوں، انہیں مرکب جملے کہتے ہیں، اور جس میں ایک مسند علیہ ہو اور ایک مسند ہو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے جو ہے وہ چیپٹر میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی۔ اب یہاں پہ دو مسند علیہ ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں اور قائد اعظم ہیں، ٹھیک ہے؟ دو شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ دو مسند علیہ ہیں۔ آگے دیکھیں، نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور نے اس خواب کی تعبیر کی، یہ دونوں کیا ہیں؟ مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے چونکہ یہ مرکب جملہ ہے تو اس کو ہم نے مفرد جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، یعنی ہم اتنا سا جو جملہ ہوگا اس کو ہم مفرد جملے کا نام دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھیں، میں نے چائے پی لی ہے مگر مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ اب یہ بھی جو ہے مرکب جملہ ہے، اس کو ہم نے مفرد جملے میں اس طرح کیا کہ میں نے چائے پی لی ہے۔ آگے ہے سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو کیسے ہم تبدیل کریں گے، سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ آپ کا جو ہے سوال جو ہے مکمل ہوا، اور آج ہم نے جو ہے وہ پڑھائی کی ہے، ساتھ ہم نے مشکل الفاظ دیکھے ہیں، ساتھ ہم نے جو ہے وہ بک ورک کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔